حضرت نظامالدین اولیاء محبوب الہی کی درگاہ تو شاید آپ نے دیکھی ہو، لیکن حضرت کی خانقاہ اور چلے کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ اس جگہ حضرت نے تقریباً 65 سال گزارے ہیں۔ خانقاہ اور چلے کی آپ کو زیارت بھی کراتے ہیں اور اس کی پوری تفصیل بھی بتاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے لوکیشن سمجھ لیں۔ یہ سبز برج ہے، بستی حضرت نظام الدین کے قریب ہی ہے، ہمایوں کے مقبرے کے بالکل سامنے، یعنی جہاں ہمایوں ٹوم کا گیٹ ہے اسی کے سامنے سرکل پر یہ سبز برج آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور سبز برج کے سامنے ہی جب آپ دیکھیں گے تو ایک راستہ حضرت خواجہ شمس الدین اوتاد کی درگاہ کی طرف جاتا ہے، اور یہی راستہ دمدمہ صاحب گرودوارے کی طرف بھی جاتا ہے۔ اور جب اسی راستے پہ آپ آگے بڑھیں گے تو گرودوارہ اور حضرت خواجہ شمس الدین یعنی پتے شاہ ولی کی درگاہ کے بالکل بیچ میں محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا یہ چلہ ہے۔ حضرت نے تقریباً یہاں 65 سال گزارے ہیں، پوری تفصیل آپ کو بتاتے ہیں اور اس کی زیارت بھی آپ کو کراتے ہیں۔ بڑا مبارک مقام ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر خانقاہ و چلہ لکھا ہوا ہے، خانقاہ و چلہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ لفظ چلہ جب بھی بولا جاتا ہے تو کچھ لوگوں کو معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بدگمانی ہونے لگتی ہے اور وہ حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے، اس لیے اس کی تفصیل ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جس طرح سے ہم رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں اور اپنے 10 دنوں کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں، اسی طرح سے چلہ یعنی 40 دنوں کو چلہ کہا جاتا ہے۔ جو لوگ بھی 40 دنوں کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں اس کو چلہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ چہلہ نہیں ہے بلکہ چلہ ہے، اور یہ 40 دن خلوت نشینی کے ہوتے ہیں صوفیاء اکرام کے نزدیک، اور ان 40 دنوں میں صوفیاء مشق کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی زبردست عبادتیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت سارے انبیاء کے تذکرے ملیں گے، خاص طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی آپ کو ملے گا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ 9 نمبر پارے کی یہ آیت ہے، اس میں یہ فرمایا گیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور ہم نے اس کو 10 راتوں کے ساتھ پورا کیا۔ اس طرح وہ اپنے پروردگار کے پاس 40 راتوں تک رہے۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید کی 4 سورتوں میں لفظ 40 کا استعمال ہوا، جس کا مطلب ہوتا ہے چلہ۔ تو یہ 40 کا لفظ سورہ بقرہ میں آیا ہے، اسی طرح سے سورہ اعراف میں آیا ہے، سورہ مائدہ میں اس کا ذکر ہے، سورہ احقاف میں اس کا ذکر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی بات کریں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 40 دن اللہ کے واسطے خالص کر دیے، یعنی خلوص کے ساتھ میں اللہ کے عبادت میں، اللہ کے ذکر میں مصروف رہا، تو حکمت کے چشمے اس کے دل سے پھوٹے، یعنی اس کے لیے حکمت کے چشمے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے دل سے حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ صوفیاء کرام، اولیاء کبار، بزرگان دین عبادت و ریاضت کے سلسلے میں چلہ کشی کا التزام رکھتے ہیں اور یہ باضابطہ ریہرسل کرتے ہیں۔ یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور یہ بھی حضور کی تقلید و پیروی ہے۔ اگر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کو دیکھیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں جا کر کے کیا کرتے تھے، تو وہ یہی عمل ہوتا تھا کہ ذکر الہی میں مصروف رہتے تھے، یاد الہی میں مصروف رہتے تھے، اللہ رب العزت کی مختلف طریقوں سے عبادتیں کیا کرتے تھے، اور پھر اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی بھی ہوتا ہے، یعنی وحی کا نزول بھی ہوتا ہے۔ تو یہ خلوت نشینی دراصل انبیاء کی سنت ہے، اور اسی سنت کو انبیاء کے جانشین اولیاء اللہ نے، صوفیاء کرام نے اپنایا۔ تو یہ مخلوق میں بھی رہتے ہیں اور اسی طرح سے اپنے خالق سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جنگلوں میں جا کر اللہ کی عبادت رکھتے ہیں، دنیا کو بالکل اپنے سے ہٹا کر، دنیا کو اپنے دل سے دور رکھ کر اس طرح کے جنگلوں میں جا کر اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تنہائیوں میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ تو ہم تو سال میں ایک مرتبہ 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، 3 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، لیکن صوفیاء کرام اپنی پوری زندگی کو اعتکاف جیسا بنا لیتے ہیں، یعنی پابند بنا لیتے ہیں، اور ان کی زندگی میں یہ چلے کئی بار ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، کئی مقامات پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور جب یہ اپنی زندگی کو رب کا اطاعت کرنے والا، رب کا مطیع و فرما بردار بنا لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت پھر ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرماتا ہے۔ اس لیے یہ اولیاء اللہ، صوفیاء، بزرگان دین دنیا کے لوگوں سے بالکل مختلف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ کہہ کر شیئر کر دیں۔